جن صاحب کم ان آن دس جی، کیونکہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہندوستان، انڈیا وی نو، وہ اس سے تو اپنے رنگ بدلے، اپنا ساکھ تو نہیں بدلی. وہ تو ان کے لیے تو پریشر اٹس گون آف دیم نا. مودی صاحب نے ایک وہ یعنی کہ ان اے شیپش وے انہوں نے وہ ٹویٹ کیا جی اگر ہم پہ پھر کوئی ہوا، اٹیک ہوا یا کچھ ہوا تو پھر ہم دیکھ لیں گے، ابھی تو وہ چپ کر جائیں ذرا. لیکن یہ این ایس اے کی میٹنگز میں کیا ہمیں کہنا ہوگا؟ دس از ویری کریٹیکل کیونکہ the pressure is off India right now. Definitely. Naseem, thank you very much. ایک تو آپ نے دعوت دی، دوسرا let me say as a soldier, let me compliment the armed forces of Pakistan. اللہ کا شکر ہے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں عزت بخشی اور سرخرو کیا. بے شک بے شک. The credit goes to the armed forces of Pakistan, their leadership, political leadership, and of course جو ہماری قوم ہے جس طریقے سے وہ تمام اختلافات کو بھول کے آرمڈ فورسز کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جس دلیری سے جہاں سٹرائک ہوتی تھی ادھر ایک ہجوم ہوتا تھا and they were not afraid at all. تو یہ اتنا نڈر اور بے خوف قوم، اور جس طریقے سے انہوں نے تمام اختلافات کو بھول کے آرمڈ فورسز کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، I think we can take pride in this nation, and Pakistan armed forces, particularly Air Force and our missile divisions, they have made us proud. جی جی بالکل. اور آمین بالکل. اور ہم نے جو پہلے جب مودی نے پہلے دن حملہ کیا تو now we have re-established the deterrence by punishment. آپ ہمیں پڑھایا کرتی تھی اسٹاف کالج میں آ کے کہ جی ایک deterrence by denial ہوتی ہے اور ایک deterrence by punishment ہوتی ہے. اگر پہلے ہو جاتی تو that would have been a deterrence by denial. Now we have re-established deterrence by punishment. And that is lasting, and inshallah India will never dare again to mess with us. یہ میسج بڑا چلا گیا انشاءاللہ. ایک یہ تو ہو گیا. اب جدھر ہم آج کھڑے ہیں، جدھر ہم پہنچ گئے ہیں، یہاں سے جیسے ابھی امبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ how are we going to guide or direct our future and how are we going to secure our future، تاکہ آئندہ اس طرح کی جو دونوں ایک نیوکلیئر پاورز ہیں، دو نیبرز ہیں، ان کے درمیان جو دیرینہ مسائل چلے آ رہے ہیں. تو جن صاحب یہ آپ نے جو ہمارے ڈپلومیٹک آئیکونس تھے ان سے آپ نے سن لیا، اور ہندوستان کی ایک طریقہ نیت اور چیلنج. تو ایز اے سولجر آپ کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے آپ ڈپلومیسی کریں. آئی مین ایز اے سولجر آئی گیس جنرل عاصم منیر کا آئی وانٹ ٹو سے کہ ہم بہت پالیٹکس وغیرہ کے حوالے سے یہیں سے بیٹھ کے ہم بات بھی کرتے ہیں، لیکن بالکل سلوٹ دا آرمی چیف for the way this whole thing was done. We cannot take away anything from him with regards to India and whatever General Sidhu, Air Chief Marshal Sidhu and General Asim Munir, what they have done 1947 سے لے کے آج تک انڈیا کے ساتھ اس لینگویج میں اور اس کانفیڈنس کے ساتھ کسی نے بات نہیں کی تھی اور نہ کسی نے ڈیل کیا تھا. اور آج ہم نے یہ ڈیٹرنس بائی پنشمنٹ اسٹیبلش کی ہے. اچھا، اب یہ جو ونڈو، جیسے آپ کے بارونگ یور ورڈز، یہ جو ونڈو آرمڈ فورسز آف پاکستان نے ہمیں پرووائڈ کر دی ہے، وی مسٹ ناٹ لوز اٹ آن دا ٹیبل آف ڈائلاگ. اور اس کو جیسے اکرم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ابھی نیگوسیشن 12 تاریخ سے این ایس ایز کی میٹنگ ہوگی اور آگے چلنا ہے، ایک تو اس کو فارملائز کریں. اٹس ناٹ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ 2 دن بعد پھر یہی تماشا ہوتا رہے. اور اس میں جو بنیادی ایشو ہیں 3، ایک تو ایشو آف کشمیر ہے، اس پہ ہم نے بات کی ہے. ایک ہماری انٹرنل افیئرز میں انٹرفیئرنس اینڈ اجیت دووال ڈاکٹرن، جس کو وہ ہندو سپریمیسی کے ذریعے ہمارے اوپر نافذ کرنا چاہتا ہے، اینڈ ہی وانٹس us to bleed through 1000 cuts. That has to come to an end. And the third thing is کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا ایک معاہدہ ہے جس کو انہوں نے سسپینڈ کیا ہے، وی ہیو ٹو میک شیور کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ مستقبل میں پانی ایک ایسا ایشو ہے، اگر پر کیپٹا اس کو ہم میئر کریں تو میرے خیال میں 15 سال بعد تو ہمیں شاید نہانے کے لیے بھی خریدنا پڑے گا. سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری شیور کہ ہم اپنے اس حق کو پروٹیکٹ کریں. اینڈ آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ آر لیڈرشپ ول اسٹینڈ فرم اینڈ وی ول ناٹ لوز دس بیٹل آن دا ٹیبل. جی بالکل. پانی کا تو جو آپ نے کہا یقینی طور پہ دیٹس اے بگ چیلنج. آپ نے اجیت دووال صاحب کی بات کی تو مجھے یاد آئی کہ انہوں نے اپنا
حیدرآباد دکن کا کوئی مینجمنٹ کوئی سیمینار تھا، تو انہوں نے وہاں جب تقریر کی تو انہوں نے اپنا سارا چٹھا پٹا کھول کے رکھ دیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے پاکستان میں آئی نو منیمم 4 سال شاید اراؤنڈ اباؤٹ دیٹ ٹائم یہ ایز این انڈر کور ایجنٹ، ناظرین آپ کو پتہ ہونا چاہیے اجیت دوال صاحب ایز این انڈر کور ایجنٹ گامے شاہ کے باہر جو چوبرجی کے ساتھ میں ہے، ادھر بیٹھ کے یہ انہوں نے تفصیل میں بتایا کہ میں وہاں تھا، میں obviously اسپائنگ فار ہز کنٹری، اور پھر جی اور پھر انہوں نے کہا کہ وہاں مجھے ایک اور ملا، ایک اور اسپائی ایجنٹ ملا، میں نے دیکھا اس کے کار میں وہ تھی، مندری تھی، تو میں نے پھر پتا کیا تو ہی واز another اسپائی جو انڈر کور ایجنٹ تھے. تو یہ نہیں کہ بڑے گاہک ہیں، یہ بہت سمجھتے ہیں، اور جب یہ بڑے جذبے سے کہتے ہیں یہ ان کی پارٹی کے لوگ کہ پاکستان کو ختم کریں گے، اخند بھارت بنائیں گے، تو اب ان کو بس اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے کو بھی اندر سے مضبوط کریں، لیکن کلیئر ٹرمز میں اب انڈیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ نو میسنگ اراؤنڈ. اینڈ جتنی محبت قوم نے آرمڈ فورسز کو دی ہے، میرے خیال میں اس محبت کو اگر جیل کیا جائے تو ایز اے نیشن we will stand together and very strong as a nation, and we can face any challenge that, in God forbid, if it ever comes and arises from across the border. بے شک آپ نے صحیح کہا کہ وہ حالات پیدا ہوں کہ سب اکٹھے ہو جائیں، جی یکجہتی اور بڑے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے آنے